Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about one of the most important topic in the Indo-Pak history, and that is Dr. Muhammad Iqbal presidential address at Allahabad, which was happened in the year 1930. Well, یہ ایڈریس جو ہے ایز آئی ٹولڈ یو کہ یہ انڈو پاک ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اور یہ ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس الہ آباد ایڈریس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ اٹ لیڈ دا انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز آف دی مسلم نیشنلزم ان انڈیا وچ الٹیمیٹلی لیڈ ان مارچ 1940 ٹو دا ڈیمانڈ آف پاکستان. سو بیفور اسٹارٹنگ دا لیکچر پہلے میں کیا کروں گی، جیسا کہ یہاں پر علامہ اقبال کا ذکر ہے تو میں تھوڑا سا علامہ اقبال کو ڈسکس کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے. سو علامہ اقبال جو تھے یہ ان تمام فیو اسکالرز میں سے تھے جنہوں نے ایکولی اسلامک تھیولوجی کے حوالے سے ہوا اسلامک کلچرل ہیریٹیج، فلاسافیکل اینڈ سائنٹیفک تھاٹس کے حوالے سے ایکولی اپنا تبادلہ خیال پیش کیا ہوا تھا. بسائڈ دیٹ یہاں پہ میں علامہ اقبال کو شارٹلی 3 فیزز میں ڈسکس کروں گی. فرسٹ فیز میں ہم دیکھیں گے 1905 سے پہلے کا ڈیوریشن، ٹھیک ہے. سیکنڈ فیز میں ہم 1905 سے 1908 تک کے ڈیوریشن کو ڈسکس کریں گے جب وہ یورپ میں قیام پذیر تھے، کلیئر. تھرڈ فیز میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ انڈیا میں واپس آتے ہیں، مینز دیٹ کہ 1908 سے آنورڈس کا پیریڈ ہم ڈسکس کریں گے. سو علامہ اقبال جو تھے وہ نہ صرف ایک فیمس پوئٹ تھے، ایک فیمس آئیڈیلسٹ اور تھنکر تھے، بلکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر پالیٹکس میں بھی حصہ لیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انڈین کی جو پولیٹیکل پرابلمس ہیں ان کو بھی کئی اینگل سے اسٹڈی کیا ہوا تھا. Now let's discuss the role of اقبال in all these 3 phases. ٹھیک ہے، پہلے آتے ہیں فرسٹ فیز کی طرف. فرسٹ فیز میں کیا تھا کہ اس ڈیوریشن میں علامہ اقبال نے فوکس کرنا شروع کیا ان تمام فیکٹرز پر کہ کیسے مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ میں ڈکلائن ہوئی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم نیشنلزم پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیا. بسائڈ دیٹ اس ٹائم جو سب کانٹیننٹ میں ڈفرینسز چل رہے تھے تو ان کے بارے میں بھی فوکس کرنا شروع کیا کہ ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. ایز ویل ایز اس فرسٹ فیز میں علامہ اقبال نے بانگے درا اور ترانہ ہند کو بھی لکھا ہوا تھا. اب آتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف، مینز کے 1905 سے 1908 کے ڈیوریشن میں جب وہ یورپ میں تھے. سو ان دس ٹینور ہی گوٹ ہائر ایجوکیشن، مینز کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے لی. بسائڈ دیٹ اس ڈیوریشن میں ان کی جو تھاٹس تھے یا جو آئیڈیاز تھے وہ کرسٹلائز ہو گئے تھے، اینڈ ہی آلسو تھنک فلاسافیکلی اینڈ سائنٹیفکلی اباؤٹ دی مسلمس. اب اگر ہم تھرڈ فیز کی بات کریں، جب وہ انڈیا میں واپس آتے ہیں تو ان کا فرسٹ فوکس کس کی طرف ہوتا ہے؟ مسلمس کی طرف ہوتا ہے. بسائڈ دیٹ تھرڈ فیز میں علامہ اقبال جو تھے انہوں نے ڈیپلی اسلام کو اسٹڈی کیا ہوا تھا، اباؤٹ دی وننس آف گاڈ اینڈ سرٹینٹی آف اسلام. اس کے علاوہ انہوں نے اس بارے میں بھی اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ ہولی پروفٹ جو تھے وہ ایک آئیڈیل لیڈر تھے. بسائڈ دیٹ علامہ اقبال نے انڈیا کے جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے ان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہوا تھا. بسائڈ دیٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ اقبال نے پولیٹیکل فیلڈ میں بھی اپنا رول پلے کیا ہوا تھا. سو چونکہ ان کا تعلق پنجاب پروونس سے تھا تو 1926 میں وہ پنجاب کے لیجسلیٹو کونسل کے کیا بن گئے؟ ممبر بن گئے. So after becoming the member of the Punjab Legislative Council, he started taking active part there in a constructive way. Means کہ پنجاب کے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بننے کے بعد انہوں نے پالیٹکس میں ایکٹیولی حصہ لینا شروع کیا. اب ان کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس خطے میں ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ
ان دونوں کا جو کانفلکٹ ہے وہ صرف اور صرف مذہب پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلیش ہے دو سویلائزیشن کے بیچ میں about the different languages, different literary roots, different concept of art and different concept of culture etc. سو جو علامہ اقبال کا پولیٹیکل کیریئر تھا وہ 1930 میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلائمیکس تک پہنچ چکا تھا. کیوں پہنچ چکا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی جب انہوں نے مسلم لیگ کا کہ جو اینول سیشن تھا، مینس کے الہ آباد کے مقام پر جو سیشن ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے خطاب دیا ہوا تھا انڈین مسلمز کے سامنے، اور ان کے سامنے نیشنل گول رکھا ہوا تھا جو کہ بعد میں پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آیا. سو اپارٹ فرام بینگ اے گڈ پولیٹیکل اسٹڈی، اقبال کی جو الہ آباد اسپیچ ہے وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ انہوں نے اسلام کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو اس حوالے سے جو الہ آباد اسپیچ ہیں وہ کئی ایسے پہلو پر مبنی تھی جس کی وجہ سے جو الہ آباد اسپیچ تھی اقبال کی وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ سر سید احمد خان اور باقی جو پولیٹیکل فگرز تھے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بیس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا تھا، بٹ کہا جاتا ہے کہ اقبال واز دا فرسٹ مین ہو انیشیٹڈ دا آئیڈیا فار دی سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس فرام دی پلیٹ فارم آف مسلم لیگ. کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے باقاعدہ الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا، اور وہ بھی فار دا فرسٹ ٹائم فرام دی پلیٹ فارم آف مسلم لیگ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں علامہ اقبال کے الہ آباد اسپیچ کی طرف، اور اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اس ایڈریس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایز اے نیشن کیسے ڈیفائن کیا ہوا تھا. سو اقبال ڈیفائن دا مسلمس آف انڈیا ایز اے سیپریٹ نیشن، کہ انڈیا کے مسلمان ایک سیپریٹ نیشن ہے، اور یہ بھی سجیسٹ کیا علامہ اقبال نے کہ اس خطے کے اندر اس سب کانٹیننٹ میں پیس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ they were recognized as a nation. ساتھ میں علامہ اقبال نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک فیڈرل سسٹم کے اندر ہندو اور مسلمان اس وقت تک ایک پراسپر ایک اپنے کلچرل ویلیوز کے مطابق رہ سکتے ہیں جب تک کہ ان دونوں کو ایکویلٹی کے بیس پر حقوق نہ مل جائیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندو میجورٹی پروونسز کو جو پریویلیجز ملے ہوئے ہیں، سیم اسی بیس پر اگر مسلم میجورٹی یونٹس کو یا پروونسز کو وہ وہی سارے پریویلیجز مل جائے تو یہ دونوں ہندو اور مسلم ایک خطے کے اندر پراسپر اور کلچرل ویلیوز کے مطابق پھر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ اگر ہم کریٹیکلی الہ آباد ایڈریس کو انالائز کریں کہ کیوں علامہ اقبال کی یا الہ آباد ایڈریس کی ضرورت پیش آئی، یا کیوں علامہ اقبال نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، تو اس کے کئی سارے ریزنز تھے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ہوم لینڈ کو تصور کر سکے یا اس کے لیے اپنے مطالبات پیش کر سکیں. فرسٹ ریزن یہ تھا کہ ہندوز ہمیشہ سے مسلمانوں کے مفادات میں یا مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے فیلنگز ہندوؤں کی وجہ سے ہرٹ ہوتے تھے. جیسا کہ اگر اگزامپل میں دے دوں تو جو نہرو رپورٹ پیش کیا گیا تھا، اگر آپ کو وہ لیکچر یاد ہو جو کہ پیورلی بیسڈ تھا ہندو پریجوڈائز پر، while on the other hand برٹش گورنمنٹ بھی ٹوٹلی مسلمانوں کے جو رائٹس تھے یا ادر فیسلٹیز تھے ان کو اگنور کرتے تھے. even though they were ignored in
every field of life, especially in education and government. So اس وجہ سے یہ کچھ وجوہات تھے جو کہ میں نے یہاں پر مینشن کیے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کر سکیں. So as a permanent solution to the Muslim Hindu problem وہ کیا تھی؟ تو علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر فرمایا کہ I would like to see the Punjab, the NWFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims, at least of the northwest of India. So یہ وہی ورڈز تھے جس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی کچھ سجیشنز دیے. سو علامہ اقبال جو تھے وہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے اگینسٹ میں تھے. سو انہوں نے کہا کہ اگر صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو اس طریقے سے جو سب کانٹیننٹ میں کمیونل پرابلمز بنے ہوئے ہیں تو اس کو سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے فیڈرل اسٹیٹ کے نمائندوں کی ایک اسمبلی کی تجویز پیش کی کہ اگر پروونسز کی پراپر ری ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو جو کمیونٹیز کے اندر تضاد بنا ہوا ہے جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حوالے سے، تو یہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، ڈس اپیئر ہو جائے گا کنسٹیٹیوشنل کنٹروورسی آف انڈیا سے. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے مسلم ریپرزنٹیشن ان برٹش انڈین اسمبلی کے حوالے سے کہا کہ اب ہمیں برٹش انڈین اسمبلی میں اپنی ریپرزنٹیشن کی جو مطالبہ ہے اس کو ایک نیو رے آف لائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. مینس کہ پہلے جو ہمارا ڈیمانڈ تھا برٹش انڈین اسمبلی میں مسلمانوں کے شیئر کے حوالے سے، تو اب ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ 33% شیئر کے حوالے سے ہے. سو اب ہم آل انڈیا فیڈرل اسمبلی میں اسی تناسب سے اپنے مطالبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی علامہ اقبال نے برٹش اور ہندوز کو کچھ ایسے الفاظ میں وارن کرنے کی کوشش کی کہ if these demands are not agreed to, then a question of a very great and far-reaching importance will arise for the community. Then will arrive the moment for independent and concerted political action by the Muslims of India. In short, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ سارے مطالبات اگر پورے نہیں کیے گئے تو ہمیں کوئی پھر اپنے الگ وطن کے قیام سے نہیں روک سکتا. Now let's discuss the impacts or consequences of presidential address of الہ آباد. ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہ آباد ایڈریس کے بعد ہندوؤں کا کیا ریئیکشن تھا اور مسلمس کا کیا ریئیکشن تھا. سو فرسٹ آف آل آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ریئیکشن آف ہندوز کے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک ہندو نیوز پیپر تھا جس کا نیم تھا پرتاپ. انہوں نے اس الہ آباد ایڈریس کے رد عمل میں کچھ ایسے الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا تھا کہ اقبال جو ہے یہ ایک نارتھ ویسٹرن انڈیا کا ایک خطرناک مسلمان ہے، ایک پاگل شرارتی آدمی ہے، ایک پریجوڈائز نیرو مائنڈڈ اور مین شخص ہیں. اس کے علاوہ لاہور کے ایک ہندو کالمنسٹ تھے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ایسے کیا ہوا تھا کہ اقبال wanted to snatch the country of Hindus from them and to give it to the Muslims. اس کے علاوہ ایک ہندو بنگالی لیڈر نے کہا تھا کہ اقبال اور اس کے ساتھی جو خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ ہندوستان پر پہلے مسلمانوں کی جو راج چل رہی تھی، لیکن اب وہ بھول چکے ہیں کہ the world has changed. تو ایسے کچھ خیالات تھے جو کہ وہ ایکسپریس کر رہے تھے آفٹر دی الہ آباد ایڈریس. اب دیکھتے ہیں کہ مسلم پریس کا کیا ریئیکشن تھا. سو اس حوالے سے نیوز پیپر ڈیلی انقلاب، اس کا نیم تھا
انہوں نے کہا تھا کہ if the Hindus are eager to establish Hindus Raj in India, the Muslim also have the right to strive for a Muslim state as visualized by the اقبال. اس کے علاوہ ڈیلی انقلاب نیوز پیپر میں یہ بھی پبلش ہوا تھا کہ اقبال ایڈریس از دا فرسٹ کرشنگ بلو ٹو دا ہندو نیشنلزم اینڈ دیئر ڈیزائر ٹو اسٹیبلش ہندو راج. تو یہ تھے کچھ ریئیکشنز آفٹر دی پریزیڈینشیل ایڈریس آف الہ آباد ہندوز کے اور مسلم پریس کے. سو دس واز آل اباؤٹ دی اقبال presidential address at Allahabad. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah